کبھی سوچا ہے کہ جب ایک عورت دوسری عورت کے آنسو کی وجہ بنتی ہے تو وہ رب جو عورت کے دل میں بسنے والا ہے کیا خاموش رہتا ہے؟ یہ کہانی صرف نند، ساس، دیورانی، جٹھانی کی نہیں ہے، بلکہ عورت کے عورت پر کیے گئے ظلم کی ہے۔ بعض اوقات عورت خود عورت کی سب سے بڑی دشمن بن جاتی ہے۔ نہ ساس غیر بنتی ہے، نہ نند بے گھر کرتی ہے، اگر ہم ایک دوسرے کا سہارا بنیں۔ اور یہی وقت ہے کہ ہم سیکھیں عورت کے لیے عورت کیسے طاقت بنے، اور سسرال میں عزت، ہوش مندی اور سمجھداری سے کیسے رہا جائے۔ آج ہم بات کریں گے 10 اصولوں کی جو ہر عورت کو اپنی شادی کے بعد سسرال میں اپنانے چاہیے تاکہ وہ مضبوط بھی رہے اور باوقار بھی رہے۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں، اور بس بلاگ شروع کر دیا ہے میں نے، اور واپس آتے ہیں ہم اپنے ٹاپک پہ۔ رول نمبر 1، خاموشی ہمیشہ کمزوری نہیں ہوتی۔ بعض اوقات سچ بولنے سے بہتر ہوتا ہے صحیح وقت پر خاموش رہنا۔ سسرال میں ہر بات کا جواب دینا ضروری نہیں ہوتا، لیکن ہر بات کا سمجھداری سے نوٹس لینا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ نوٹس ہی نہ لو، بالکل آنکھیں بند کر کے وہاں پھرتے رہو، ایسا نہیں ہوتا۔ خاموشی کو ہتھیار بنائیں، کمزوری نہیں، کیونکہ کبھی کبھی خاموشی سب سے بلند جواب ہوتا ہے۔ اچھا، آگے آ جاتا ہے رول نمبر 2، بات پھیلانا نہیں سمٹانا سیکھیے۔ عورت کا اصل کردار یہ نہیں کہ وہ بات آگے بڑھائے، بلکہ بات کو وہیں ختم کر دے جہاں پہ سنا ہے، وہیں پہ ختم کر دے۔ ساس کچھ کہہ دے، نند جملہ کس دے تو اسے دل پر لینے سے بہتر ہے اللہ پر چھوڑ دو، کیونکہ جو دل صاف رکھتا ہے نا، رب اس کا انصاف خود کرتا ہے۔ بہتر یہی جہاں پہ آپ سنو نا بات، وہیں پہ ختم کر دو، وہیں پہ آگے لے کے، اگر آپ آگے جا کے بات کرو گے نا، ایک بات سے دوسری بات دوسرا بندہ نکالے گا، تیسری نکالے گا، وہ بات بڑھتی جائے گی۔ تو جو سمجھدار عورت ہوتی ہے وہ پھیلاتی نہیں ہے، وہ سمیٹ لیتی ہے باتوں کو، وہیں پہ ختم کر دیتی ہے۔ اچھا، رول نمبر 3 آ جاتا ہے، دوسروں کی بیٹی بھی بیٹی ہوتی ہے۔ یاد رکھیے، جیسا سلوک ہم اپنی بیٹی کے لیے چاہتے ہیں نا، ہم کیسا چاہتے ہیں اپنی بیٹی کے لیے، ویسا ہی دوسروں کی بیٹی کے ساتھ کریں۔ اگر نند ہو یا بہو ہو، ایک عورت دوسری عورت کو عزت دے تو سسرال جنت بن جاتا ہے۔ رول نمبر 4، جذبات میں نہیں حکمت میں جیو۔ اکثر ہم جذبات میں آ کر رشتے بگاڑ دیتے ہیں۔ ہمارا جذباتی پن جو ہوتا ہے وہ ہم سے کنٹرول نہیں ہو پا رہا ہوتا ہے، لیکن جو عورت حکمت سے کام لیتی ہے نا، وہ نرمی سے سخت دلوں کو بھی موم کر دیتی ہے۔ بہت سخت دل ہوتے ہیں، ان کو بھی وہ اپنے رویے سے موم کر دیتی ہے۔ جذبات قابو میں رکھیں، حکمت کو اپنائیں۔ اپنے جذبات کو ہمیشہ اپنے قابو میں رکھو، جذباتی ہو کے دوسروں کے اوپر مت اپنے جذبات جھاڑو۔ رول نمبر 5، ہر بات ساس یا شوہر سے شیئر کرنے کی نہیں ہوتی۔ جو بھی بات کہیں بھی ہو، ساس سے کہہ دی، شوہر سے کہہ دی، یہ شیئر کرنا تو بالکل ضرورت ہی نہیں۔ اگر دیورانی نے کچھ کہا ہے یا جٹھانی نے کچھ چبھتا ہوا جملہ دے مارا، تو بس آتے ہی اپنے شوہر سے یہ باتیں شیئر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کچھ باتیں وقت کے ساتھ خود ہی ختم ہو جاتی ہیں، کچھ رشتوں کو کمزور کر دیتی ہیں۔ سمجھدار عورت وہ ہے جو جذبات سے پہلے نتائج سوچتی ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ اپنی ساس سے یا شوہر سے کوئی بھی بات شیئر نہیں کرو، جو بھی آپ کے حق میں بری جائے وہ شیئر نہ کرو۔ رول نمبر 6، خود کو مت چھوڑو۔ سسرال میں کام، ذمہ داریاں، بچوں کی پرورش، ان سب میں کہیں خود کو نہ کھو دینا۔ اپنی خودداری، شخصیت اور خوابوں کو سنبھال کر رکھو، کیونکہ ایک باوقار عورت ہی دوسروں سے عزت لینا سیکھتی ہے۔ سسرال میں کام بہت زیادہ ہوتے ہیں، بہتر یہ ہے کہ بانٹ کر لیں۔ اگر بانٹ کے نہیں کر سکتے تو جو بھی ذمہ داریاں ہیں وہ اٹھائیں، لیکن اپنے آپ کو بالکل کھونے مت دینا۔
اپنے آپ کے لیے بھی ٹائم نکالنا، ضرور خود کو کبھی مت چھوڑنا۔ آگے آ جاتا ہے رول نمبر 7، بات کو بڑھا کر تماشا نہ بنائیں۔ کچھ باتیں صرف گھر کی ہوتی ہیں، انہیں گھر میں ہی رکھنا بہتر ہوتا ہے۔ جب ہم دوسروں سے ڈسکس کرتے ہیں تو بات بڑھتی ہے، اسی لیے اپنے گھر کی باتیں جو ہوتی ہیں اپنے گھر تک محدود رکھیں۔ جتنا آپ گھر کی عزت بچاتی ہیں نا، اللہ آپ کو زیادہ عزت دیتا ہے۔ عورت اگر باتیں سنبھالنا سیکھ جائے تو رشتے خود بخود سنور جاتے ہیں، نہ کہ یہاں کی بات وہاں، وہاں کی بات آگے۔ یہ جو ہوتی ہے نا، یہ تماشا بنانے کی ضرورت نہیں ہے، بات کو بڑھا کر تماشا بنا لیا جائے۔ یہ 7 نمبر رول ہے۔ آگے ہے رول نمبر 8، نیکی کرو بدلے میں پرواہ مت کرو۔ اگر نیکی کرنی ہے، آپ کسی کی مدد کرتے ہو، کسی کی ہیلپ کرتے ہو، ایک نیکی سمجھ کر کرتے ہو، تو بدلے کی پرواہ مت کرو کہ بدلے میں وہ بھی آپ کے ساتھ وہی اچھا سلوک کرے گا، اچھا چیز کرے گا۔ اگر کوئی آپ سے بدتمیزی کرے تو جواب میں اخلاق سے پیش آئیں۔ اللہ فرماتا ہے احسن طریقے سے جواب دو، پھر تم دیکھو گے تمہارا دشمن تمہارا گہرا دوست بن جائے گا۔ تم اچھا کرو، تمہارے رب کو تم پر نظر ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی آپ کا ساتھ دیتا ہے۔ جب آپ لوگوں سے اچھائی کرتے ہو، اچھا بن کے رہتے ہو، تو اللہ تعالیٰ بھی آپ کی مدد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرتا ہے۔ نیکی کرو بدلے کی پرواہ کیے بغیر۔ رول نمبر 9، ایک عورت دوسری عورت کا سہارا بنے۔ دیورانی، نند، ساس یا جٹھانی، یہی رشتے ہوتے ہیں نا، آپسی قریبی رشتے یہی ہوتے ہیں سسرال میں۔ سب ایک دوسرے کے لیے بہنیں بن سکتی ہیں اگر نیت صاف ہو۔ اگر نیت ہی ہماری خراب ہو نا، تو ہم کبھی بہن تو بن ہی نہیں سکتے نا۔ جو عورت کا دکھ سمجھے وہی اصل میں خاندان کو جوڑتی ہے۔ ایک چھوٹا سا مسکرا دینا، ایک چھوٹا سا جملہ، اب تھک گئی ہو میں مدد کر دوں، یار کتنا اچھا لگتا ہے جب آپ یہ کہہ دیتے ہو نا میں آپ کی مدد کر دوں، تو آگے والا جو جس کی آپ کہہ رہے ہوتے ہیں نا مدد کر دوں، تو ایسے پھولے نہیں سماتا، اس کو کتنی خوشی ہوتی ہے۔ جب آپ دوسروں کے لیے خوشی کا سبب بنتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی آپ پہ راضی ہو جاتا ہے۔ رشتوں میں زندگی بھر کی محبت ڈال سکتا ہے یہ جملے جو چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، محبت بھرے جملے جو ہوتے ہیں۔ تو ایک عورت دوسری عورت کا سہارا بن سکتی ہے، ایسے بن سکتی ہے۔ رول نمبر 10، اللہ پر توکل، خود پر اعتماد۔ سسرال ہو یا دنیا، جب عورت اللہ سے جڑ جائے اور اپنے آپ پر بھروسہ رکھے تو کوئی اسے گرا نہیں سکتا۔ سب سے بڑا جو ہوتا ہے نا چیز، اپنے آپ پہ بھروسہ کرنا ہوتا ہے۔ اگر آپ اپنے آپ پہ اعتماد کرتی ہیں، بھروسہ کرتی ہیں، تو اسے یقین بھی آپ کو ہوتا ہے تو کوئی بھی طاقت آپ کو گرا نہیں سکتی اور رب کے سامنے جھکتی ہو۔ دعا کرتے ہیں کہ سب کو اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنے کی ہدایت فرمائے اللہ تعالیٰ۔ دنیا اس کے آگے جھک جاتی ہے، خود کو کمزور نہ سمجھو، تم اللہ کی خاص بندی ہو۔ اللہ پر توکل، خود پر اعتماد، یہ 10 نمبر اصول تھا۔ تو میری پیاری پیاری بہنوں، اگر تم سسرال میں عزت چاہتی ہو تو خود کو عزت دو۔ اگر آپ عزت چاہتی ہو تو خود کو پہلے عزت دینی پڑے گی۔ اگر تم محبت چاہتی ہو تو دل میں بغض اور حسد نہ رکھو۔ عورت کا سب سے بڑا امتحان عورت ہی سے ہوتا ہے، لیکن اگر ہم ایک دوسرے کا ہاتھ تھام لیں تو گھر نہیں خاندان سنور جائیں گے۔ یاد رکھو، عزت مانگنے سے نہیں رویے سے ملتی ہے۔ اگر آپ کا اچھا رویہ ہوگا تو آپ کی عزت ضرور کی جائے گی۔ اور اگر تم نے یہ 10 اصول اپنا لیے نا، تو نہ صرف تم سسرال میں باعزت رہو گی بلکہ ایک مثال بھی بن جاؤ گی دوسروں کے لیے۔ کیونکہ جو عورت اپنی زبان، نیت اور نرمی سے رشتے سنوار لے، اس سے بڑا کوئی ہنر مند نہیں۔ خود کو پہچانو، اپنے مقام کو مانو اور دنیا کو دکھا دو کہ مسلمان عورت کمزور نہیں،
وہ سراپا رحمت ہے، حکمت ہے اور طاقت ہے۔ اللہ تمہیں کامیاب کرے، آمین ثم آمین۔ آج کی میری ویڈیو یہیں تک ہے، نیکسٹ ویڈیو ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ اپنا اور اپنی فیملی کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اوکے، اللہ حافظ۔